بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1097 اور آج سورۃ النحل کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 120، 121 اور 122۔ چلیے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ان ابراہیم، بلا شبہ ابراہیم، کان امتاً، ایک امت تھا، قانتا للہ، اللہ کا فرما بردار، حنیفاً، حق کا پرستار، ولم یک، اور وہ نہیں تھا، من المشرکین، مشرکوں میں سے، شاکراً، شکر کرنے والا تھا، لانعمہ، اس اللہ کی نعمتوں کا، اجتباہ، اس اللہ نے اس کو چن لیا تھا، وہداہ، اور اس نے اسے ہدایت دی تھی، الی صراط مستقیم، راہ راست کی طرف، وآتیناہ، اور ہم نے اسے دی، فی الدنیا حسنہ، دنیا میں نیکی، اچھائی، وإنہ، اور بے شک وہ، فی الآخرۃ، آخرت میں، لمن الصالحین، یقیناً صالح لوگوں میں سے ہوگا۔ ترجمہ یوں ہے، بے شک ابراہیم لوگوں کے امام، اللہ کے فرمان بردار تھے، جو ایک طرف کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے، اس کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اللہ نے ان کو برگزیدہ کیا تھا اور اپنی سیدھی راہ پر چلایا تھا، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی خوبی دی تھی اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔ ان 3 آیتوں میں 7 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے پیشوا تھے جنہوں نے ہر طرف سے یکسو ہو کر اللہ کی فرما برداری اختیار کر لی تھی۔ دوسری بات، وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ تیسری بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ چوتھی بات، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا تھا۔ پانچویں بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سیدھے راستے تک پہنچا دیا تھا۔ چھٹویں بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی بھلائی دی تھی۔ ساتویں بات، آخرت میں تو یقیناً ان کا شمار صالحین میں سے ہوگا۔ بزرگان محترم، قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام تقریباً 70 مرتبہ آیا، 70۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس آیت میں امتن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ امتن، جبکہ امت کہتے ہیں ایک بڑی جماعت کو، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک فرد ہیں، لیکن ان کے لیے ایک امت کا لفظ استعمال کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باوجود ایک فرد ہونے کے ایک جماعت یعنی ایک امت ان کہا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قدر کمالات اور اوصاف جمع تھے کہ عموماً اتنے اوصاف ایک شخص میں جمع نہیں ہو سکتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام اوصاف کو جو ایک جماعت میں ہوتی ہیں ایک فرد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے داخل کر دیا، گویا سمندر کو کوزے میں بھر دیا۔ یہاں لفظ امہ سے مقتدی کا معنی بھی لیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام امام تھے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تمہیں امام بنانے والا ہوں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ آپ ملت ابراہیمی کی اتباع کیجیے، جیسا کہ آنے والی آیات میں اس کا ثبوت ملتا ہے، جو اگلے درس میں آپ اس کو ملاحظہ کریں۔ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری صفت یہ بیان کی گئی کہ قانتا للہ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری پر جمے ہوئے تھے، کہ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت 100% کی اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ یہاں ایک سبق لیتے جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے افراد ہی کو چنتے ہیں جو اس کی سچی فرما برداری کرتے ہیں، اس کے حکموں کی خلاف ورزی اپنی زندگی میں نہیں کرتے۔ اگر واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بننے کا کسی کا ارادہ ہو، عزم ہو،
تو وہ یہ طے کر لے کہ اسے رب ذوالجلال کی فرما برداری کرنا ہے۔ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری صفت یہ بیان کی گئی کہ ان کا رخ بالکل باطل دینوں سے ہٹ کر صرف اور صرف دین حق کی طرف ہو گیا تھا، حنیفہ۔ انہوں نے اپنا رخ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یکسو کر لیا تھا، انہوں نے اللہ کے دروازے کو گویا مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے، ولم یکن من المشرکین، مشرکوں میں سے نہیں تھے بلکہ پکے موحد تھے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ یہاں قریش کی اس غلط فہمی کو دور کیا جا رہا ہے کہ جیسا کہ مکے کے مشرکین یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ان کا تعلق ملت ابراہیمی سے ہے۔ اگر یہ مشرک دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے ہے تو انہیں یہ بات جان لینا چاہیے کہ ان مشرکوں کی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پکے موحد تھے۔ اگر یہ مشرک دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ واقعی ملت ابراہیم میں سے ان کا تعلق ہے، ان کے نسبت ہے، تو انہیں چاہیے کہ پہلے شرک سے توبہ کریں، توحید پر قائم رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور صفت یہاں بیان کی گئی کہ شاکر لانعمہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پروردگار کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر بھی شکر ادا کرتے تھے، اس کی شکر گزاری کرتے تھے۔ آج ہم کتنی نعمتوں میں پڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہمارے پاس، بہترین گھر ہمارا، سواریاں ہماری اچھی، بستر ہمارا اچھا، کپڑے ہمارے اچھے، مال دولت سے نوازے گئے، وافر مقدار میں کھانا، ہر قسم کی چیزیں ہمارے دسترخوان پر چنی ہوئی، ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک جملہ ہماری زبان سے نہیں نکلتا کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ ہر نعمت پر بندے کو چاہیے کہ اس کا شکر ادا کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار تھا۔ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہاں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی۔ کسی بھی بندے کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہوگا کہ اس کے بارے میں زمین و آسمان کا خالق اور مالک یہ کہہ دے کہ اس نے اس کو چن لیا ہے۔ دنیا میں لوگ کسی کو اسمبلی کے لیے چن لیتے ہیں، وہ ایم ایل اے کہلاتا ہے، کسی کو پارلیمنٹ کے لیے چنتے ہیں، ایم پی کہلاتا ہے، کسی کو پورے ملک کا ایک وزیر اعظم کی طور پر چن لیتے ہیں تو وہ جو پی ایم بن جاتا ہے، اور کسی کو پوری ریاست کا بڑا وزیر سمجھا جاتا ہے تو وہ جو ہے چیف منسٹر اور سی ایم بن جاتا ہے۔ یہ تو دنیا کے انسانوں کے چنے ہوئے لوگ ہیں، لیکن قابل فخر وہ ہوگا جس کو اللہ نے چن لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اجتباہ، اللہ نے ابراہیم کو چن لیا۔ اگر تمام بادشاہوں کا بادشاہ کسی کے بارے میں کہہ دے کہ میں نے اس کو چن لیا تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس بندے کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی چن لیا اور ان کو سیدھے راستے کی رہنمائی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی جملہ استعمال فرمایا، ثم اجتباہ رب، پھر ان کے پروردگار نے ان کو چن لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ لفظ قرآن مجید میں موجود ہے، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح تمہارا پروردگار تم کو چنے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی لفظ موجود ہے، یا موسیٰ انی اصطفیتک برسالات وبکلامی، اے موسیٰ میں نے تمہیں میں اپنی پیغمبری کے لیے اور اپنے ہم کمال کلامی کے لیے تمہیں چن لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے استعمال کیا وہی لفظ امت محمدیہ کے لیے بھی استعمال کیا ہے، وَاجْتَبَاكُمْ، وہی اللہ ہے جس نے اے امت محمدیہ کے افراد تم کو چن لیا ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے امت محمدیہ کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لفظ اجتباء اور انتخاب کا لفظ انبیاء کرام کے لیے استعمال فرمایا وہی لفظ اس امت محمدیہ کے لیے استعمال کیا، اے امت محمدیہ اللہ نے تم کو چن لیا ہے، وہ اجتباء، اس نے تم کو چن لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہاں یہ بات بھی کہی گئی، وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی بھلائی عطا کی، وَإِنَّهُ لَفِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور حضرت ابراہیم آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوں گے۔ جس شخص کو دنیا میں بھی بھلائی مل گئی اور جس شخص کو آخرت میں صالحین میں شمار کر لیا گیا، اس کے رتبے اور درجے کے بارے میں کون کچھ شک کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا ایک فرد بنا دے اور ہم سب کو ان کی بھی اتباع کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔